ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے اندر تنقید کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ نیا بیان سامنے آ گیا۔ کہا ایران نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں کو وہ جائز اہداف سمجھتے ہیں، اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ایران علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے ٹیلی ویژن خطاب میں ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ممالک سے معذرت کی تھی۔ کہا تھا فوجی کمانڈرز موجود نہیں تھے، اس لیے ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبوری قیادت کونسل کا فیصلہ ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ پاسداران انقلاب کا بھی کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف اب تک کوئی جارحیت نہیں کی گئی۔ حملے جاری رہے تو تمام امریکی فضائی اڈے اور امریکی مفادات نشانے پر ہوں گے۔ ایرانی صدر کے بیان کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کا بحرین کے الجفیر اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران میں پانی کے پلانٹ پر حملے کے جواب میں بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے گاڑی کو نقصان، ایشیائی ڈرائیور ہلاک۔ دبئی مرینا کی عمارت پر بھی ڈرون کا ملبہ گرا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے ڈرون کو کامیابی سے روک لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ دبئی مرینا میں امریکیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دن میں دبئی ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ۔ ڈرون مسافروں کی راہداری کے قریب گرا۔ خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دبئی حکام کے مطابق ڈرون کا ملبہ ہٹا دیا گیا ہے۔ جزوی پروازوں کو لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ امریکی سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، وارننگ ریڈار اور فائر کنٹرول ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ دوحہ میں بھی دھماکے سنے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امید ظاہر کی گئی کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ زور دیا گیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں اور بحران کو بڑھاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی پڑوسی ممالک سے معذرت کا کریڈٹ خود لے لیا۔ کہا یہ معذرت ایران نے مسلسل امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے کی ہے۔ ایران بری طرح مار کھا رہا ہے۔ ہزاروں برسوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایران کو مشرق وسطیٰ کے ممالک سے شکست ہوئی۔ اب مشرق وسطیٰ کا ہارا ہوا ملک ہے۔ ایران کئی دہائیوں تک ایسا ہی رہے گا جب تک کہ وہ ہتھیار نہ ڈال دے۔ آج ایران کو بہت زیادہ طاقت سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے برے رویے کی وجہ سے اب ان علاقوں اور گروپس کو نشانہ بنائیں گے جن کے بارے میں پہلے غور نہیں کیا۔ 3 روز میں ایرانی بحریہ کے 42 جہاز تباہ کیے۔ امریکی حملوں میں ایران کا فضائی مواصلاتی نظام بڑے پیمانے پر تباہ ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ہم منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جزیرہ قشم پر پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر امریکی حملہ جرم ہے۔ امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک و زخمی کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے۔ حملہ خیبر شکن میزائل اور ڈرون سے کیا گیا۔ UAE اڈے پر 200 امریکی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے۔ امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیل ایران کے خلاف جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ دعویٰ کیا امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ تہران کے قریب کرچ سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈیپو متاثر۔ ایرانی دارالحکومت کے جنوب میں ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ اصفہان اور تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 8 افراد شہید۔ اسرائیل کا 80 سے زائد ایرانی لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر ایران کے حملے، تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے اور بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر ڈرون حملہ۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکیوں کے ممکنہ زیر استعمال ہوٹل پر ایران کا حملہ۔ اردن کا 2 ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے اردن میں اہم تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون اردنی سرزمین سے گزر نہیں رہے تھے بلکہ اردن کے اندر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں مارشل آئلینڈ کے پرچم والے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب پر ایرانی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا خامیوں کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ بولے آبنائے ہرمز بند نہیں کی جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ رکن اسمبلی آیت اللہ مظفری نے کہا کہ ایران کی مجلس خبرگاہ کا اجلاس 1 روز کے اندر ہوگا۔ اجلاس میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ قوم حالت جنگ میں ہے۔ ہم اپنے ملک، عوام اور اپنے رہائشیوں کے لیے جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اپنا فرض ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہا متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے بے خوف ایرانیوں کا اپنی حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج۔ سبزوار میں ہزاروں پرجوش مظاہرین صہیونی اور امریکی حملوں کے خلاف ایرانی پرچم تھام کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شریک رہنے والے ایک ایرانی شہری نے امریکی خبر رساں ادارے CBS کو بتایا وہ اپنی حکومت کے خلاف ضرور ہے لیکن اپنے ملک میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتا۔ ایران کا فیصلہ ایرانی خود کریں گے، بیرونی طاقتیں نہیں۔ قوم یہ اجازت نہیں دے گی کہ کوئی باہر سے آ کر ہمارا وطن تباہ کرے۔ مسائل ہیں لیکن ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر ان مسائل کا حل نہیں چاہتے۔ I was in the protest, but I am not going to allow anybody else to come and destroy my homeland because I am against my government. It's my problem. I cannot stand that. The issue that my friends outside of Iran, they are trying to bring war to the country to change the regime so that they can come back to Iran. I am not going to resolve those problems with damaging my country. ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ۔ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے۔ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ مال گاڑیوں کا 20%، مسافر ٹرین AC کلاس کا 10% اور اکانومی کلاس کا کرایہ 5% بڑھا دیا گیا۔ حکومت نے کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 روپے تک کا اضافہ متوقع ہے۔ لاہور کی مارکیٹس میں پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ دکانداروں نے مزید اضافے کا اشارہ دے دیا۔
دوسری جانب جامعہ کراچی میں پیر سے صبح کی کلاسز آن لائن کرنے کا فیصلہ. انتظامیہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ مسائل کا خدشہ ہے. نویں GHQ حملہ کیس میں PTI کی عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز اور حماد اظہر سمیت 47 افراد مجرم قرار. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 میں واقعات کی سازش اور پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دے دیا. 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی. جائیداد ضبطی کا حکم. افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹ تباہ. پاک فوج کی کارروائی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی جاری. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا. سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد ہلاک. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث اور سیکیورٹی فورسز کو مطلوب تھے. وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. جنوبی وزیرستان لوئر کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ. 2 پولیس اہلکار شہید، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 31 افراد زخمی. DSP اصغر علی شاہ کے مطابق بارودی مواد مارکیٹ میں گیٹ کے قریب نصب کیا گیا. نیو کراچی میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. فرار ہونے والے ڈمپر کو شہریوں نے ناگن چرنگی کے پاس روک لیا. پولیس کے مطابق ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر ماری. ڈمپر ڈرائیور اور ہیلپر کو حراست میں لے لیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کو ٹیلی فون. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت. دونوں وزراء نے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. شراکت داری کے فریم ورک کے اندر تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا رابطہ. خطے کی بدلتی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دونوں رہنماؤں نے صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ. اسحاق ڈار کا حالیہ حملوں پر تشویش اور UAE اور اس کی عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. امن و استحکام کی اہمیت پر زور. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج. ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے. ایران پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا. ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل جیت لیا. پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے دوسرے ہاف میں کیا. پاکستان ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی. پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے. ورلڈ کپ فائنل سے پہلے بھارتی ٹیم کو توہمات نے گھیر لیا. ٹیم نے ہوٹل بدل لیا. پہلے جب بھی اس ہوٹل میں رکے تو ورلڈ کپ فائنل ہارے، سپر 8 کا میچ ہارے. یہاں نہیں رکنا. بھارتی ٹیم T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج احمد آباد میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی. فائنل کے لیے بھی بلیک پچ پر کھیلنے سے گریز، اس لیے کہ پہلے بلیک پچ پر انہیں جنوبی افریقہ نے ہرا دیا تھا. فائنل ریڈ پچ پر کھیلا جائے گا. سیمی فائنل سے پہلے بھارتی ٹیم نے چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے پریکٹس سیشن تاخیر سے شروع کیا تھا. معروف گلوکار علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام جاری کر دیا. سوہنا نبی کے نام سے نئے کلام میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کی.